ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ناول آنگن کا فنی و فکری جائزہ، اور اس میں ہم آج یہ جانیں گے کہ اس میں جو اہم کردار ہے وہ کیا ہے، اور اس ناول کا مرکزی کردار کون سا ہے۔ اس کا جو فنی و فکری جائزہ ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ اس میں فنی و فکری جائزہ کیا ہے۔ احباب، پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ناول کون سی کہانی ہوتی ہے۔ ناول ایک فرضی اور نثری قصہ ہے جس میں حقیقی زندگی کی تصویر، خصوصاً انسانوں کی جذباتی کشمکش، تسلسل کے ساتھ پیش کی گئی ہو۔ ناول میں پلاٹ اور کردار نگاری بنیادی اور اہم ترین عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ اس ناول میں جو کردار ہے وہ درج ذیل ہے۔ پہلا، عالیہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ جمیل بائی اس ناول میں کمزور کردار ہے۔ اس طرح تہمینہ باجی، عالیہ کی بہن، صفدر بائی، چمی، بڑے چچا، مسخر چچا، قسم دیدی اور اسرار میاں اس ناول میں اہم ترین کردار ہے۔ اب آتے ہیں احباب فنی و فکری جائزہ کی طرف۔ فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے آنگن کی کردار نگاری ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ ناول بہت سے کرداروں پر مشتمل ہے۔ ان کرداروں میں ایسے کردار بھی ہے جو شروع سے لے کر آخر تک قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے نہ صرف ایک دوسرے کے قدموں بلکہ اپنے قدموں کی آہٹیں بھی سنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آہٹوں کی اس میت میں بھی ہر کردار اپنی جگہ تنہا اور بے یار و مددگار دکھائی دیتا ہے۔ کچھ ایسے کردار بھی ہے جو پل بھر کے لیے رونما ہوتے ہیں اور پھر ناول کی دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس ناول کے جو دائمی کردار ہے وہ یہ ہے جس پر کہانی بنی ہوئی ہے۔ عالیہ کے والد مسخر چچا، تہمینہ باجی، عالیہ چمی، اما صفدر بائی، بڑے چچا، بڑی چچی، جمیل بائی، کریمن بوا، شکیل، اسرار میاں، ظفر چچا، اما کے بھائی، اور اس طرح انگریز بابی اس ناول کے دائمی کردار بھی مانے جاتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک ناول کی رگوں میں ان کی طرح دوڑتے بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ رائے صاحب، قسم دیدی، شیام اور شیام کے والدین، تانے دار کا بیٹا منصور، صفدر بائی کی ماں سلمہ، بڑے چچا کی بیٹی ڈیمپل کہنے والا انگریز افسر مسز ہارورڈ، نجمہ اور دادیاں مانگن کے ضمنی کردار مانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چند اہم اور بڑے کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ناول یعنی آنگن میں جو مرکزی کردار ہے وہ ہے عالیہ۔ عالیہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے اور ساری کہانی عالیہ کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مصنفہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کردار کو تراشا ہے۔ یہ ایک خوبصورت تعلیم یافتہ لڑکی ہے، بے سہارا ہونے کے بعد اپنے بڑے چچا کے گھر میں آ جاتی ہے اور آخر میں پاکستان آ کر کامیاب عورت بنتی ہے۔ عالیہ کے کردار میں مصنفہ نے واضح کرتے ہوئے کردار کا نفسیاتی تجزیہ خوبصورتی سے کیا ہے۔ عالیہ دراصل ایک ذہنی کشمکش کا شکار نظر آتی ہے۔ تہمینہ باجی کی خودکشی کے واقعے کے بعد اسے ایک طرح مرد سے نفرت ہو گئی ہے اور وہ مردوں سے دوری رکھتی ہے۔ اس لیے
بڑے چچا کے گھر میں آنے کے بعد جب جمیل بھیا اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اسے ٹکرا دیتی ہے، لیکن دوسری طرف ایک عورت ہونے کے وجہ سے اس کی خواہش ہے کہ اسے چاہا جائے، اور ایک مرد کی محبت کو ٹکرانے کے بعد بھی مکمل نظر انداز نہیں کر سکی۔ جب وہ پاکستان جانے کے لیے روانہ ہوتی ہے، اس کی حالت سے اس کی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کم از کم جمیل اس کی طرف دیکھ تو لے، اس سے بات تو کر لے، اور اس ذہنی کشمکش کو بڑے خوبصورت انداز میں مصنفہ نے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ماں کی بھرپور نفرت کے باوجود وہ بڑے چچا سے محبت رکھتی ہے۔ گھر میں اسرار میاں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر اس کا دل کوڑتا ہے، جو کہ اس کو ایک اچھے ذہن اور نرم دل کا کردار ثابت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالیہ کا کردار اردو ادب کا زندہ جاوید کردار ہے، جس میں مصنفہ نے فن کردار نگاری کے تمام اصولوں کو برتا ہے۔ اب آتے ہیں اس ناول کا جو دوسرا اہم ترین کردار ہے، وہ جمیل بھیا۔ یہ ایک کمزور کردار ہے لیکن ہے پھر بھی اہم۔ جمیل بھائی ایک کمزور کردار ہے۔ کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ناول کا ہیرو ہے، لیکن ہیرو ہونے کے باوجود وہ ایک عام سا کردار ہے جس میں ایک اچھا مرد ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں۔ بالکل عام مردوں کی طرح پہلے جمی سے محبت کرتا ہے، لیکن جب عالیہ گھر میں آتی ہے تو اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر عالیہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس طرح یہی بات اسے ایک کمزور کردار ثابت کرتی ہے۔ دوسری طرف عالیہ کے بار بار ٹکرانے کے باوجود بھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ گھر کی حالت سے کافی تنگ آ چکا ہے۔ بڑے چچا سے نظریاتی اختلاف ہے، اس لیے مسلم لیگ کا حامی ہے۔ اس ناول میں تہمینہ باجی کا کردار۔ تہمینہ باجی عالیہ کی بہن ہے، اپنے پھوپھی کے بیٹے صفدر سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اپنی ماں کے ڈر کے مارے اس کا برملا اظہار نہیں کر سکتی، اور محبت کا سارا سلسلہ پس پردہ چلتا ہے۔ تہمینہ باجی کی محبت میں اتنی شدت ہے کہ جب اس کی شادی کسی دوسرے آدمی سے طے کر دی جاتی ہے تو وہ خودکشی کر لیتی ہے، جس کا اثر عالیہ کے ذہن پر آخر تک رہتا ہے۔ اس ناول میں تہمینہ باجی سماج اور محبت کے درمیان پس کر رہ جانے والا کردار ہے۔ اس ناول میں صفدر بائی کا کردار۔ صفدر بائی کا جہاں تک تعلق ہے تو ناول نگار نے یعنی خدیجہ مستور نے اس کا نفسیاتی تجزیہ بڑی چابک دستی سے کر دیا ہے۔ اماں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر اس کے علی گڑھ جانے کے بعد یوں لگتا ہے کہ صفدر بائی نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ اس کی خودیہ اور خودداری یہاں تک جاگ اٹھتی ہے کہ وہ تہمینہ کے ابو کی طرف سے بھیجی ہوئی رقم بھی واپس کر دیتا ہے۔ اس کی شخصیت کے نہاں گوشوں میں چھپا ہوا جذبہ رد عمل اسے ایسا کرنے پر اکساتا ہے۔ وہ واپس آنے کا نام بھی نہیں لیتا، اور یہی اس کی نفسیاتی کیفیت کے نشیب و فراز ہے۔ اس کے علاوہ یتیم ہونے کی وجہ سے یہ کردار احساس کمتری کا بھی شکار نظر آتا ہے، لیکن محبت کے معاملے میں وہ کسی قسم کی بغاوت سے قاصر ہے، اور میدان چھوڑ کر باغ جانے میں اپنی عافیت محسوس کرتا ہے۔ اس ناول میں چمی کا کردار۔ چمی کا کردار انتہائی بہترین کردار ہے۔ چمی کا کردار ناول کے خوبصورت اور اچھے کرداروں میں سے ہے۔ چمی شروع سے بڑے چچا کے گھر بڑی ہوئی ہے۔ چمی کو یہ شدید احساس ہے کہ والد اس کا حق ادا نہیں کر رہا،
اسے ان پڑھ رہ جانے کا بھی صدمہ ہے۔ ناول نگار نے یعنی خدیجہ مستور نے اس کردار کا نفسیاتی تجزیہ بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ چمی اپنے حالاتی زست کے تحت رد عمل کے طور پر باغیانہ رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ والد کے رویے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ کیا شادی کا مقصد یہی ہے کہ لوگ پلوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہے۔ وہ آزادی کی بھی دل دادا ہے مگر کانگریس سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اپنی مخصوص قسم کی نفسیات کی وجہ سے بڑے چچا کو کافر کہہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ مار کھانے کے بعد بھی اپنی بات پر اڑی رہتی ہے۔ اس ناول میں چمی کا جو کردار ہے وہ بطونی ہے اور گاندھی جی ماتم کرو ہندو کی نانی مر گئی کی برابر رٹ لگاتی رہتی ہے۔ ناول آنگن میں بڑے چچا کا کردار۔ بڑے چچا جمیل کے والد ہے۔ بڑے چچا اس وقت کے ہندوستانی مسلمان کی ایک مکمل تصویر ہے۔ اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ اپنی اولاد سے دور ہو گئے ہیں اور اس کے رضا عمل کے طور پر گھر کے زیادہ تر لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی اولاد بھی ان کے نظریات کی مخالف نظر آتی ہے، لیکن وہ ایک سچے کانگریسی اور جس راہ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے اس پر ڈٹی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بڑے چچا کی جان بھی اسی راہ میں چلی جاتی ہے۔ اس ناول میں مسخر چچا کا کردار۔ مسخر چچا عالیہ کے والد ہے۔ اس وقت کے عام ہندوستانی ذہنیت کی مکمل عکاسی کرتے ہیں اور غلام ہونے کی وجہ سے اپنے آقا انگریز سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت میں ایک دہکتی ہوئی آتش فشاں جتنی شدت ہے۔ جب یہ آتش فشاں پڑتا ہے تو وہ اپنے انگریز افسر کی خوب پٹائی کی سزا میں جیل چلے جاتے ہیں، جہاں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں سے شدید محبت کرتے ہیں اور اپنی بہن کے بیٹے صفدر سے اپنی بیوی کی نفرت کے باوجود محبت کرتے ہیں۔ اس ناول میں یعنی آنگن میں قسم دیدی کا کردار۔ قسم دیدی کا کردار ایک ناقابل فراموش ضمنی کردار ہے، جو کہ ایک ہندو بیوہ ہے، سماج کے ہاتھوں مجبور ہے کیونکہ بیوہ ہونے کے باوجود اسے زندہ رہنے کی تمام خواہشات چھین لیے گئے ہیں اور وہ مردہ لاش کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا کردار تمام تر نفسیات کے ساتھ اس ناول میں حرکت و عمل کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے حامد کی یاد میں کون گلیگیو شیام بتاوے کوئی آورجو میں جانتی بچڑ ہوگا پایا گھونگھٹ میں آگ لگا دیدی جیسے بول اس کی نفسیاتی کیفیات کی ترجمانی و عکاسی کرتے ہیں۔ قسم دیدی کا کردار بھی بہترین کردار ہے۔ اس ناول میں اسرار میاں کا کردار۔ اسرار میاں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کسی داشتہ کا بیٹا ہے، چنانچہ ناول نگار نے اسے نفسیاتی طور پر دبا دبا سا دکھایا ہے۔ وہ ہر وقت دکان پر ہوتا ہے یا بیٹھک میں پڑا رہتا ہے، گھر والے اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، وہ انتہائی احساس کمتری کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ کریمان بوا اگر سب گھر والے ناشتہ کر چکے ہو تو مجھے بھی ناشتہ بھجوا دیجیے، یہ وہ التجا ہے جو اسرار میاں روزانہ ہی نحیف سی آواز میں کاداگروں کی طرح کرتے رہتے ہیں۔ اس گھر کے رہنے والوں نے اسرار میاں کو یقین دلا رکھا ہے کہ واقعی تم کسی داشتہ کے بیٹے ہو، اور وہ اس لقب پر صابر و شاکر دکھائی دیتے ہیں۔ داشتہ کا مطلب ہے یعنی ناجائز اولاد۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے
نفسیاتی طور پر شاید اپنے آپ کو گداگر ہی سمجھتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ آمنے سامنے بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عالیہ جب ایک موقع پر اسرار سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتے ہیں کہ پردہ ہے بیٹا۔ اس طرح خدیجہ مستور نے اپنے اس کردار کا نفسیاتی تجزیہ بھی بڑی فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو کردار نگاری کرتے ہوئے مصنفان یعنی خدیجہ مستور نے کردار نگاری کے اصولوں کو بڑی کامیابی اور فنکاری سے نبھایا ہے۔ انہوں نے کردار نگاری کرتے ہوئے ہر کردار کی فطرت اور حیثیت کا خاص خیال رکھا ہے۔ کرداروں کے عمل سے ان کی فطرت، حیثیت اور اہلیت ظاہر ہوتی ہے، جس میں انسانی جذبات و نفسیات اور احساسات کی ہلچل اور گہما گہمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ خدیجہ مستور نے ہر کردار کے دل و دماغ میں جھانک جھانک کر دیکھا ہے۔ اس طرح خدیجہ مستور کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ جو کیفیت ہر کردار میں نظر آتی ہے ہو بہو اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ احباب، آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک اور کمنٹس بھی کیجیے۔ شکریہ۔